अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। डोनाल्ड ट्रंप 8वीं मरतबा ये दावा करते हैं कि पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बाइस बन सकती थी, हमने दोनों को जंग से रोका। इस वजह से जब आप उस इंटरव्यू को, जिसको शायद उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया, ये डिस्कस नहीं किया गया, इसमें जो मैसेजिंग है इन दोनों के लिए मौजूद है, इंडिया के लिए भी मौजूद है, अमेरिका के लिए भी मौजूद है, और दोनों के लिए वार्निंग जो है वो इशू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का सेहरा अपने सर लेते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। ओवल हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जोहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हम उन लोगों के साथ तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम किसी से भी बेहतर लड़ सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। फिर उन्होंने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदा जल्द हो सकता है, वगैरह वगैरह इस किस्म की बात की। बहरहाल वो, अब आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो अपना बताते हैं किरदार कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को जंग करने से रोका, और ये जोहरी जंग में एक एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी, पूरी दुनिया पर इसके असरात हो सकते थे। लेकिन फिर साथ में वो ये भी बताते हैं कि तजारत है वो मामला जिसका धमकी देकर इंडिया को बाज रखा गया पाकिस्तान के साथ जंग से। अब जब आप आते हैं आप उस इंटरव्यू पर जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने दिया, जिसमें अगरचे लोगों ने ख़बर ये निकाली है या उसको सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे इस बात पर किया गया कि जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कह दिया कि प्री 22 अप्रैल पोजीशन के ऊपर ट्रूप्स चले गए हैं, तो डी एस्केलेशन हो गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वर्किंग बाउंड्री पर जो ट्रूप्स की पोजीशन आ गई थी, अब उसको डी एस्केलेट, अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो 10 कोर को कमांड भी कर चुके हैं। और इन्हीं के दौर में वो जो 25 फरवरी 2021 का जो फायरबंदी मुआहदा है वो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू में जो सटल मैसेजिंग मौजूद है ना, 2-3 चीज़ों की, जिसके ऊपर आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी ऐसे मैकेनिज़्म का बनना कि जिसमें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको अवर्ट और किसी डिज़ास्टर को, किसी बहुत बड़े नुकसान और तबाही को बचाने के लिए कोई सिलसिला बनाया जा सके। और ये कब हो रहा है कि ये सबको मालूम है, आगाज़ की स्टेटमेंट से इंडिया को अब सेकंड थॉट्स आई और इंडिया ने कहा कि नहीं जनाब, हमने तो अगर बात करनी है तो हम सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर करेंगे और टेररिज्म पर, पानी जो है उसके ऊपर बात नहीं होगी, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात नहीं होगी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी, हम तो बस इनके ऊपर बात करेंगे, और किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन पर नहीं होगी, किसी तीसरे फरीक की मौजूदगी में नहीं होगी, कोई सालिस नहीं होगा। इंडिया ने अपने डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से ये जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिकली शायद उस तरीके का दबाव नहीं बढ़ाया जा सका, या एफर्ट्स अभी तक उस तरीके से कारगर साबित नहीं हुए कि इंडिया के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डेवलप किया जा सके। अगरचे मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपके सामने रखूंगा कि चाइना हमारी किस तरीके से बैक एंड पर रहते हुए इस मामले पर हेल्प करने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। लेकिन इस मामले पर भी इंडिया को टर्म्स पर लाने के लिए ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा मौसर इंटरव्यू है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के इंटरव्यू पर पाकिस्तान ने तो जो रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हुआ है सो हुआ है। ये मेरे पास जो फर्स्ट पोस्ट है उसका जो वर्शन है ऑफ द इंटरव्यू वो मौजूद है। वो लिखते हैं कि डिस्पाइट साइंस ऑफ डी एस्केलेशन अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विद बोथ साइड्स बिगिनिंग टू रिड्यूस ट्रूप्स आफ्टर देयर वर्स्ट क्लैशेस इन डेकेड्स, अ टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल हैज़ वार्न्ड दैट द रिस्क ऑफ फ्यूचर एस्केलेशन रिमेन्स हाई। कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव जो है वो कम हुआ है, दोनों जानिब से जो फ़ौज की तादाद है बॉर्डर पर उसको कम करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के एक टॉप जनरल ने इंतबाह किया है, वार्न किया है कि जो रिस्क है वो बदस्तूर बहुत ज़्यादा मौजूद है, एक फ्यूचर एस्केलेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो इस वक्त सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग फोरम को अटेंड करने के लिए मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का मामला नहीं आया था, अगरचे इट वॉज़ अ डेंजरस सिचुएशन,
یعنی انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہ نیوکلیر ویپنز نکل آئے تھے اور ہونے والا تھا کچھ اس قسم کا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ موو نہیں ہوئی تھی کہ جہاں پر پاکستان نیوکلیر ہتھیار نکالتا. اور اس کے اوپر پروین سوانی کو جب آپ سنتے ہیں نا تو انہوں نے بڑا دلچسپ، میں ان کو ظاہر ہے کہ اب تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں، میں ان کو 2020 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر معاملات بگڑے تھے اور گلوان انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے کنسسٹنٹلی ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، اور وہ انڈیا کے ڈیفنس کے حوالے سے بہت ہی جانے مانے مشہور جو ہے وہ تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے تو ڈائنامکس ہی تبدیل کر دی ہیں. جو روایتی جنگ میں پاکستان نے طاقت دکھائی ہے، اس نے یہ بتا دیا کہ جو تھریش ہولڈ ہے نیوکلیر تک پہنچنے کا وہ بھی بہت پیچھے ہے. پہلے آپ پاکستان کو اتنا مار سکیں گے، پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی فضائیہ کو، تو اس کے بعد کوئی مجبور ہوگا نیوکلیر ہتھیار اٹھانے پر یا چلانے کے اوپر یا نکالنے کے اوپر. آپ تو ان کو ویسے ہی ڈائریکٹلی ہرٹ نہیں کر پائے، تو پھر نیوکلیر ایسکیلیشن انہوں نے کہا وہ تھوڑا سا پیچھے چلی گئی ہے. بہرحال جو ساحر شمشاد مرزا ہیں وہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ نتھنگ ہیپنڈ دس ٹائم، کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا جو ابھی ریسنٹ کانفلکٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. بٹ یو کین ناٹ رول آؤٹ اینی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ایٹ اینی ٹائم. کیا آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. بیکاز وین دا کرائسس از آن دا رسپانسز آر ڈفرینٹ، کہ جب بحران چل رہا ہو تو پھر رسپانسز جو ہیں مختلف ہو سکتے ہیں. یہ فیوچر کے لیے وارننگ ہے، یہ جو انڈیا کی طرف سے بار بار گفتگو کی جا رہی ہے. ظاہر ہے ایک تو ہمارے جو سویلین سائیڈ ہے وہاں سے کوئی اس طرح بڑھ چڑھ کر انڈیا کو جواب بھی نہیں دے رہا. دوسرا جو ہمارا ظاہر ہے کہ وفاقی کابینہ ہے، اس کے وزراء ان کو اتنا سیریسلی لیا بھی نہیں جاتا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ان کی اسٹیٹمنٹس اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا، یا فار دیٹ میٹر. اینڈ دس از انفارچونیٹ کہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کی ہوئی گفتگو کو زیادہ ویٹیج دیا جاتا ہے، بیکاز دے آر کنسیڈرڈ دی ایکچوئل پالیسی اینڈ ڈیسیجن میکرز ان پاکستان. بہرحال انہوں نے رائٹرز کو یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کوشچن کیا کہ اگرچہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جو فوری طور پر بحران ہے پاکستان اور انڈیا کا، فوری بحران ہے جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے، وہ تھوڑا سا ایز ہونا شروع ہو گئی ہے، تھوڑا سا نارملائز ہونا شروع ہو گئی، لیکن جو انڈر لائنگ ٹینشنز ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ بدستور موجود ہے اور بڑی خطرناک حد تک موجود ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسک ہے فیوچر ایسکیلیشن کا وہ بڑھ گیا، اب زیادہ ہو گیا پہلے سے اس لڑائی کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریسنٹ فائٹنگ ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، یہ پہلے ہوتی تھی پاکستان اور انڈیا کی لڑائی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری. یہاں پر گولہ باری ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا تھا، تو بھاری توپ خانے کا استعمال ہوتا تھا، جو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں اسپائک، انڈیا ان کا استعمال کرتا تھا، ہم بختر شکن جو ہے وہ فائر کر دیتے تھے. یہ اس قسم کی لڑائی ہوا کرتی تھی. وہ تھوڑا سا سرویلنس ڈرون اڑاتے تھے، ہم گرا دیتے تھے، ہم اڑاتے تھے، وہ گرا دیتے تھے، لیکن معاملہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ریجن کے اراؤنڈ ہی محدود رہتا تھا. لیکن اس مرتبہ اٹ ہیز گون ڈاؤن ڈیپ انٹو پاکستان اینڈ ڈیپ انٹو انڈیا. دونوں ممالک میں جو ہے وہ بڑی حد تک اندر جا کر لڑائی ہوئی ہے اور سیٹلڈ ایریا میں انٹرنیشنل بارڈر سے انکرجنز یا گولہ باری اور وہاں پر ٹروپس کی موومنٹ اور ایک دوسرے کے اوپر بھاری توپ خانے کا استعمال ہوا ہے، وچ کلیئرلی مینس کہ اب معاملہ جب بھی ہوگا تو وہ یہ تھریش ہولڈ ختم ہو گیا، وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا جھاکا، یہ ختم ہو گیا کہ ہم نے لڑائی کو محدود رکھنا ہے. بس ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن سیٹلڈ ایریا میں لڑائی کے آنے کا مطلب ہی کچھ اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب مین لینڈ تک یہ لڑائی آ چکی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دونوں ملٹریز ہیں انہوں نے اگرچہ اب جو ٹروپس ہیں ان کو ڈرا ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اور ہم تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی سچویشن پر آ چکے ہیں، یا ہم تقریباً اس تک پہنچ رہے ہیں، یا پھر انہوں نے کہا کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت تک تقریباً وہ ہو چکی ہوگی وہاں پر جو ٹروپس کی ڈرا ڈاؤن ہے. لیکن
ساتھ میں جو ہے وہ آگے رائٹرز لکھتا ہے کہ انڈیا کے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں ہم نے ان سے بھی اس پر کامنٹ مانگا, انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ دیتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ کیا تھی, لیکن خاص طور پر جو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہے انٹرویو کا جس کو مس آؤٹ شاید کیا گیا ہے, جس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو یہ ساری ایکسچینجز چل رہی ہیں اس میں کہتے ہیں جنرل شاہد شمشاد مرزا کہ this conflict lowers the threshold between the two countries who are contiguous nuclear powers in the future. It will not be restricted to the disputed territory. It will come down to the whole of India and the whole of Pakistan. کہ اب جو جنگ ہوگی وہ پورے پاکستان پر اور پورے انڈیا کے اوپر میں جو ہے وہ جنگ ہوگی, یہ کسی ایک خاص حصے تک محدود نہیں رہے گی. یہ بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا, وہ یہ کہتے ہیں یہ اب پیغام جو ہے نا وہ امریکہ کے لیے, ابھی تک جو جتنی بھی اس میں میسیجنگ تھی نا وہ میسیجنگ تھی انڈیا کے لیے. لیکن یہاں سے رائٹرز لکھتا ہے کہ رائٹرز ہیڈ ارلیئر رپورٹڈ دیٹ دا سوئفٹ ڈی ایسکیلیشن آف ہاسٹیلٹیز واز پارٹلی دا ریزلٹ آف بیہائنڈ دا سینس ڈپلومسی انوالونگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا اینڈ پاکستان ود واشنگٹن پلئنگ اے کی رول ان بروکرنگ پیس. کہ جو بیہائنڈ دا سین ڈپلومسی بیک ڈور ڈپلومسی ہوئی جس میں امریکہ انڈیا اور پاکستان تینوں شامل تھے, جس میں واشنگٹن نے امریکہ نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا, جس کو انڈیا ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہم نے تو صرف بائی لیٹرل لیول پر بات کی ہوئی تھی. ان کے لیے بڑی عظیمت کی بات ہے کہ امریکہ نے ہمیں کیسے پریشرائز کر دیا. بہرحال جو جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں وہ یہ کہتے ہیں he cautioned however that international mediation may prove more difficult in future crisis. کہ آئندہ کا جو کرائسس ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس میں یہ انٹرنیشنل میڈیشن والا معاملہ نہیں آئے گا. سائٹنگ دی ایبسنس آف فارمل کرائسس مینجمنٹ میکانزمز بٹوین دا ٹو کنٹریز, کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے. اگرچہ ہاٹ لائن رابطہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے, بیک چینل جو ہے وہ بھی آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے, 3+3 2+2 1+1 کچھ اس قسم کے جو ہے نا فارمیٹس ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے. اور اب تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنرل عاصم ملک جو DGI ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بنا دیا ہے, وہ اب ہم منصب ہیں جیت دوول کے, ان کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ایسا گیون چارٹرڈ میکانزم انڈیا اور پاکستان کے درمیان موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے فارملی جو ہے وہ انگیج کیا جا سکے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دی ٹائم ونڈو فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو انٹروین وڈ ناؤ بی ویری لیس. کہ اب جو فیوچر کانفلکٹس ہوں گی, انڈیا جس قسم کی بیان بازی کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کرے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کا انتظار کرنے کا نہ سوچے کہ اب نیکسٹ اسی طریقے سے کانفلکٹ سٹارٹ ہوگی, وہ فلیئر اپ ہوگی, وہ بڑھ رہی ہوگی اور پھر ہم انٹروین کریں گے کسی ایک موقع پر اور ہم اس فیوچر کانفلکٹ کو جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہونے سے روک لیں گے. انہوں نے کہا کہ جو ونڈو ہے, ٹائم ونڈو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے, وہ بہت کم ہو جائے گی. اینڈ آئی وڈ سے دیٹ ڈیمیج اینڈ ڈسٹرکشن میں ٹیک پلیس ایون بیفور دیٹ ٹائم ونڈو از ایکسپلائٹڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی. کہ ابھی تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں اس بات میں بڑا فخر کہ ہم نے رکوا دیا, لیکن فیوچر میں ڈیمیج بھی ہو چکا ہوگا, تباہی بھی ہو چکی ہوگی, ڈسٹرکشن ہو چکی ہوگی اس ٹائم ونڈو کے اندر کہ جب ان کو لگے گا کہ اب ہمیں جو ہے وہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان از اوپن ٹو ڈائلاگ بٹ بیونڈ اے کرائسس ہاٹ لائن between the directors generals of military operations and some hotlines at the tactical level on the border. There was no other communication between the two countries. کوئی communication موجود نہیں ہے. اور اس کے اوپر ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی ہے نئی دلی نے on any possible rapprochement. If there are talks, it will only be on terrorism and POK. ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ said on Friday. پھر یہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. بہرحال بڑا ہی سگنیفیکنٹ موو ہے پاکستان نے. پروبیبلی دس واز دا ٹائم وین پاکستان ڈیسائیڈڈ اینڈ سیڈ انف از انف. انڈیا کی طرف سے جتنا اس وقت بڑھاوا دیا جا رہا ہے, جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, پانی روکنے کی بات کے اوپر وہ قائم ہیں, تو پھر یہ ایک سیریس پیغام تھا اور اس لیول پر دیا گیا ہے جہاں سے اس کو بڑا ہی سیریسلی دیکھا جائے گا. جو میں نے آپ سے کہا تھا
تذکرہ کیا تھا کہ موجودہ حکومت اس کو تو لگتا ہے کہ پانی کا معاملہ سیریس نہیں ہے، پاکستان کا پانی یا تو انڈیا روک نہیں سکتا، یا روک بھی لے گا تو کیا ہوگا، کتنا روک لے گا، لیکن یہ معاملہ جتنا سیریس ہے اس کی سیریسنس کا اندازہ لگاتے ہوئے کوئی اور تو نہیں، پاکستان سے تو نہیں، پاکستان کے پڑوس سے ایک ملک نے اٹھ کر نریندر مودی کی گردن پر پاؤں رکھا ہے اور پاؤں رکھ کر اس کو ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہوا ہے وہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔